بیمار پڑے پریشان حال ہوں تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی بیماری کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی دے دے اور آپ کو اس مرض میں مبتلا کر دے۔ سماج میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیا ہوگا اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا وہ کرتا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں اپنے باپ کو پٹنہ لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، اگر میں سلی گوڑی لے کے چلا گیا ہوتا تو میری ماں نہیں مرتی۔ یہ مت کہو، کیونکہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے۔ جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز ہونے والی تھی، ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ جمانا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ قرآن میں آیا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ ہرگز وہ مصیبت نہیں پہنچے گی، وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، حضور کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، چونکہ اس طرح کے جملے سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لفظ لو کا مطلب کاش، ان کیس، اگر۔ تو حضور کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ مت بولو، چونکہ اس سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں؟ یقین تقدیر پر تمہارا یقین کمزور ہو جائے گا، تم تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگو گے، جبکہ تقدیر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو بس جو ہو گیا، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت سے فضل کی بھیک مانگنی ہے۔ ہر مصیبت کے بعد نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ہر تنگی کے بعد کشادگی کے راستے کھلتے ہیں، اور ہر مصیبت کے بعد آسانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ بندہ صرف صبر کرے۔ بڑی سے بڑی نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بیماروں کی مزاج پرسی کا حکم جو حدیث میں آیا ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اسی لیے تاکہ تم کو تندرستی کی قدر سمجھ میں آئے۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو تاکہ تجھ کو اپنی موت سمجھ میں آئے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جنازے میں حاضر ہونے کی، تاکہ آپ کو لگے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو دی ہے اور مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جنازے میں اگر کوئی 40 قدم چلتا ہے تو اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جنازے میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو مٹی دے کے واپس آتا ہے تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنی بڑی نیکی کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ دوسرے کے جنازے میں حاضر ہوں تو آپ کو اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت سے موت یاد آئے گی۔ فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت سے دنیا کی دلچسپی گھٹے گی اور موت یاد آئے گی۔ تو قبرستان جایا کریں تاکہ اپنی اس زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ دوسروں کے جنازے میں حاضری دیں تاکہ آپ کو اپنا جنازہ سمجھ میں آئے۔ دوسروں کے 40واں اور تیجا میں قرآن خوانی کے لیے جائیں تاکہ آپ کو اپنا تیجا، اپنا 40واں یاد آ جائے، آپ کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹے۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ بیماری میں آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ بیماری میں آدمی اللہ کا ذکر ٹوٹ کے کرتا ہے۔ بیماری میں آدمی آنسو بہاتا ہے، اور آنسو کے ایک ایک قطرے اس کے گناہوں کے داغ کو دھو ڈالتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو سنیے
ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث پاک لکھی رہنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو اس کو، یعنی اس کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. بڑھاپے میں بندہ پیشاب پاخانہ کپڑے میں کرتا ہے، بڑھاپے میں بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے، بڑھاپے میں بندہ بول نہیں پاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، بال بچوں کو وصیت کروں، مگر بولی ہی نہیں نکلتی. آپ ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے سماج میں. بڑھاپے میں کہیں گے کہ میں 1000 درود پڑھوں، نہیں پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ آپ اس حالت میں نہیں رہیں گے. تو حضور کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. تو جو ہمارے بچے جوانی میں موج مستی کرتے ہیں، ہمیشہ گٹکا کھاتے ہیں، لڑ بازی کرتے ہیں، بائک کی ریسنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رات بھر چوک چوراہے پہ گزار دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے دل لگاتے ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دل لگاتی ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ سب دن ایسی ہی مستی رہے گی؟ نہیں رہے گی. جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ گناہ رہ جائے گا، گناہوں کا داغ رہے گا. کیونکہ مرنا تو سب کو ہے. قبر میں فرشتوں کو منہ دکھانا ہے. میدان محشر میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں تو جانا ہے. وہاں ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی تولی جائے گی. بھاگ نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ آپ 1000 ایکڑ زمین بھی دے کر کے آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں. چاہے جہاں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ، لندن، موت سے بچ نہیں پائیں گے. چاہے اپنے سارے رشتہ داروں کو بولا لیں کہ تم سب میرے سامنے کھڑے رہو، ہم مرے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. موت تو آ کے رہے گی. بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، بال بچوں کے سامنے موت آ کے رہے گی. موت کو کوئی نہیں روک پائے گا. جب موت آ کے رہے گی تو موت کے بعد حساب ہو کے رہے گا. تو پھر یہ جوانی کی مستیاں کیا ہیں؟ آپ جان لیں کہ جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. جہاں نفسانی خواہشات آ جائے کہ مجھ کو یہ موج مستی کرنی ہے، بڑھاپے میں بہت نیک بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. آج کل بوڑھے سماج میں بہت نظر آ رہے ہیں، جوان بہت تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، جوانوں کی موت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جوانی مستی کے لیے نہیں ہے، جوانی عبادت کے لیے ہے. اس جوانی کی قدر کیجئے. لڑکی بھی کریں، لڑکیاں بھی کریں. لڑکیوں کی شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر سے دل لگائیں، دوسرے مردوں سے دل نہ لگائیں، ورنہ یہ قیمتی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. جس لڑکی کے بارے میں سماج میں پتہ چل جاتا ہے یہ 2-4 لڑکوں سے دل لگاتی ہے، سارے سماج کی نگاہوں سے وہ گر جاتی ہے. اور جس دن ان کے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی سے پہلے 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، شوہر کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. اور جس دن اس کے بیٹے کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کا کیریکٹر خراب تھا، سماج میں یہ 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، بال بچوں کی نگاہوں سے وہ ماں گر جائے گی. تو ایسا کام جس کام میں ذلت اور رسوائی ہے، نہ اولاد کی نگاہ میں عزت رہے گی میری، نہ شوہر کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ بیوی کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ سماج کی نگاہ میں. اس کام کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ صرف صبر کر لیں. آتا ہے میں انجوائے کروں، میں محبت کروں، میں پیار کروں، میں 2-4 لڑکوں کے ساتھ دل لگاؤں، میں ریسٹورنٹ میں جاؤں، میں خوب کھاؤں پیوں، مستیاں کروں. اس پر صبر کریں. کنٹرول بس لاہور پڑھیں. اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، ورنہ جہنم کی آگ تو وہاں اس دنیا میں بے عزتی کی آگ میں جلیں گے. کبھی عزت کی نگاہ سے نہ سماج دیکھے گا، نہ اولاد دیکھے گا. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کر نہیں پاؤ گے ٹھیک سے. جوانی میں خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب عبادت کرو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ. دوسری چیز آقا فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلک، یعنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آدمی کو کھیتی باڑی لگ گئی، اب فرصت کا لمحہ ہے، تو فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے. چونکہ جب آپ بیزی ہو جائیں گے، جیسے ابھی لوگ بیزی ہیں،
धान काटना है, मकई लगाना है, खेत जाना है, पानी पटाना है, नहीं मिल रहा है, धान तैयार करनी है, तो लोगों को खाने की फुर्सत नहीं है। नाश्ता खाना चाहिए सुबह 8 बजे तो लोग खाते हैं 12 बजे, दोपहर का खाना खाना चाहिए 2 बजे तो लोग खाते हैं 5 बजे शाम में, सोना चाहिए 9 बजे तो लोग सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे सुबह में। तो जब मसरूफियत का टाइम रहता है तो आप फर्ज भी नमाज पढ़ लें, वाजिब और सुन्नत पढ़ लें, बहुत बड़ी बात है। आप